بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مان جاؤ بائی فائزہ افتخار۔ گل اہ کڑیو کہ یہ ویلا تھا 1978 کا اور دادی فلیش بیک میں 1978 کے رنگین ماحول میں چلی گئی۔ راجیش کھنہ کی آنند، رشی کپور اور ڈمپل کپاڈیا کی بابی، زینت امان کی قربان، خالدہ ریاست، طلعت حسین اور شکیل کی جوانی کے بلیک اینڈ وائٹ ڈرامے، مالا بیگم اور رونا لیلا کے گانے، فلیپر، اونچے جوڑے، بڑے بڑے چشمے، کشور کمار اور آر ڈی برمن کا عروج، ہپی لہری کی آمد، گل اہ کڑیو کہ یہ ویلا تھا 1978 کا۔ دادی نے ہنکار بھر کے کہا، ہائے اللہ، یہ کہانی سننے میں تو بڑا مزہ آئے گا۔ روبینہ نے دونوں ہتھیلیاں اشتیاق سے ملتے ہوئے کہا، مجھے وہ کہانیاں بڑی اچھی لگتی ہیں جو میرے پیدا ہونے سے پہلے کی ہوں۔ اس بیان پر مسرت نے اسے زہریلی نظروں سے گھورا۔ دادی 1978 کی بات کر رہی، 1918 کی نہیں، پیدا ہونے سے پہلے کی، چنی کاکی۔ مسرت کے کہنے کی دیر تھی، روبینہ نے آستینوں کے کف پلٹے۔ آدھی آستینوں کے فیشن میں بھی اس نے کبھی پوری آستینیں نہیں چھوڑی تھیں کہ لڑائی شروع کرنے سے پہلے کا سگنل رہ جاتا تھا۔ پھر ہاں ہوں میں چنی کاکی، تیسری کلاس میں تھی جب سلمان خان کی فلم میں نے پیار کیا دیکھی تھی VCR پر۔ اس بیان پر ارم کے دیدے پھٹ گئے۔ سلمان خان کی فلم پہلی بار اس نے تب دیکھی تھی جب وہ 8ویں میں تھی، اور اس کی بھابھی 3 بچوں کی ماں موٹی سانڈنی اس سے بھی چھوٹی بن رہی تھی۔ آہو، میں نے رتک روشن کی پہلی فلم چلے میں دیکھی تھی۔ مسرت بھی آج فل موڈ میں تھی، ورنہ روبینہ کے منہ لگنے سے وہ دیوار سے سر پھوڑنا بہتر سمجھتی تھی۔ اوہ بھابھی، آپ لوگ کیوں بھول رہی ہیں کہ ہم یہاں کس وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں؟ فریحہ نے ان سب کو یاد دلایا۔ اور کیا، آئے دادی کے لیے ہیں اور آپ سب کو اپنی پڑ گئی ہے۔ پہلے دادی کی تو سن لو۔ اور اس کے کہنے پر دادی نے ٹانگیں پسار لی۔ ہور کی نی مسرت، تو یہ والی لت دبا، تے روبینہ تو یہ والی لت دبا۔ ارم تیرے میں بڑی جان ہے، تو پیچھے کھلو اور میرے منڈے گھٹ۔ دادی نے موقع سے فائدہ اٹھا کے سب کو اپنا کوئی نہ کوئی عضو دبانے کی سعادت بخشی اور ساتھ ساتھ داستان شروع کی۔ 1978 کا رنگین ماحول، رشی کپور اور ڈمپل کپاڈیا کی پوبی، ہم تم ایک کمرے میں بند ہوں اور چابی کھو جائے، زینت امان کی قربان، آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے، خالدہ ریاست، طلعت حسین اور شکیل کی جوانی کے بلیک اینڈ وائٹ ڈرامے، مالا بیگم اور رونا لیلا کے گانے، فلیپر، اونچے جوڑے، بڑے بڑے چشمے، کشور کمار اور آر ڈی برمن کا عروج، چنگاڑی کوئی بھڑکے تو ساون اسے بجھائے، اور ہپی لہری کی آمد، آئی ایم اے ڈسکو ڈانسر، ہو۔ وہی گھر تھا، وہی رنگ محل کے علاقے، سنہری مسجد کی تنگ اور تاریک گلی۔ بس تب گلی میں ایسی گندگی تو نہیں چکراتی پھرتی تھی، نہ ہی اوپر سے بجلی کی تاریں اتنی بڑی تعداد میں نیچے جھول رہی ہوتی تھی، نہ ہر گھر کے باہر 2 موٹر سائیکلیں کھڑی ہوتی تھی۔ اکا دکا گھرانے کے آگے اب سائیکل ہوتی تھی۔ بیشتر گھروں کے سامنے کھلے صحن تھے، اب کی طرح نہیں کہ گلی کے منہ پر کمرے آ رہے ہوں۔ وہ تو بعد میں جیسے جیسے مکینوں نے آبادی بڑھائی، آنگنوں میں کمرے ڈالتے گئے، کھلی چھتوں پر کابقیں بنا کر کرائے پر چڑھاتے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں ایک گلی نسبتاً کافی روشن اور ہوادار تھی۔ ہر دوسرے آنگن میں لگے دیرک، کچنار اور آم کے چھتنار درختوں کی بہار تھی۔ تب والز اور امور والے نہیں، پھیری والے زیادہ گزرا کرتے تھے، لڈو پیٹھی والے، بڑے کرارے، لچھا، مائدہ لچھا۔ کبھی کبھی یہ سریلی آوازیں تو کبھی جمعرات والے ملنگ روبدار آوازوں میں پکارتے، پیر سائیاں آندائے تے میٹھے چول کھاندائے، اور بیبیاں ذرا سا دروازہ کھول کے آٹے سے بھری پلیٹ باہر نکالتی، جن پر ایک دیسی انڈا اور 12 آنے پڑے ہوتے۔ یہ آنے والے ہفتے بھر کے صدقے خیرات کے لیے کافی ہوتے تھے۔ اب ذرا کسی مانگنے والے کو 12 روپے بھی دیکھ کے دیکھو، وہ برے منہ بناتے ہیں کہ دینے والا بھی شرمندہ ہو جائے۔ اب تو سمنا آباد سے اقبال ٹاؤن یا فیصل ٹاؤن سے ماڈل ٹاؤن تک نکلو تو سارے راستے میں جتنے بھی سگنل آئیں، کم از کم 2 درجن مانگنے والے تو ضرور بھگتانے پڑتے ہیں، اور گھر کی گھنٹی بھی ساری دوپہر میں 10-12 دفعہ ضرور بجاتے ہیں۔ اس وقت کے فقیر بھی قناعت پسند تھے، یا شاید محنت سے جی چراتے تھے، سست کہیں کے کام چور، بس جمعے کے جمعے نکلتے تھے۔ یہ دیکھو لکڑکی کے کواڑ، سبز کلئی والے، اوپر بھاری کنڈے، ذرا سا ہلا کے چھوڑو تو پچھلے کوٹھرے تک کھٹک جائیں۔ سن بھابھی ڈھول پہ آوجدا، یہ ڈھول نہ وجے تو میلہ ذرا نہیں ہو سجدا۔ یہ نکڑ والے دودھ دہی کے کھوکے پہ لگا ریڈیو بج رہا ہے۔ اب یہاں ایزی لوڈ والا سٹال ہے۔ اس سے 4 سال پہلے PCO تھا، مگر اس زمانے میں دودھ دہی کا اسٹال
خوب رش لیتا تھا۔ یہ موٹی ملائی آتی تھی۔ سویرے دودھ، جلیبی اور لسی بن کا ناشتہ کرنے پورا محلہ آتا تھا۔ شام کو ہر گھر کا بچہ اسٹیل کا ڈول لیے دودھ لینے آتا اور گھر کے گلک سے چرا کے لائے دسو سے ایک کھوئے والا پیڑا ضرور لیتا۔ اور یہ تیسرے نمبر پر جو ادھ کھلا کواڑ ہے وہ ہے تاؤ اشرف اور چاچا سہیل کے گھر کا، جس کے ایک کمرے میں اس وقت دادی ماضی کے ورق پلٹ رہی تھی۔ ماضی کے اس دریچے سے دیکھو تو تب یہ کمرہ سفید کلی سے لپا چمچمکا رہا تھا۔ اب جہاں دادی بیٹھی تھی وہ والی دیوار تو ساری کی ساری مسرت کی لڑکیوں اور حلیمہ کے لڑکوں کی خطاطی کے نمونے سے بھری تھی۔ جس دیوار کے ساتھ روبینہ نے ٹیک لگا رکھی تھی اس سے ساری کلئی جھڑ چکی تھی، جگہ جگہ سے پلستر اکھڑا نظر آ رہا ہے، اور روبینہ کی کریب کی میرون قمیض ساری سفیدی سے بھری نظر آتی تھی جب وہ اٹھتی تھی۔ اور فریحہ کے سامنے جو لکڑی کا دروازہ تھا اس پہ سالوں سے لکھے جاتے فون نمبرز تھے، البتہ تب نئی نئی کلئی کرائی تھی۔ دادا جان نے جو تب زیادہ تر ابا جی کہلاتے تھے۔ رنگ تب بھی سیاہ تھا مگر سیاہی میں اتنی سلوٹیں نہیں تھی۔ مزاج اتنا زیادہ سڑا ہوا نہیں تھا، قد کچھ انچ لمبا لگتا تھا، ذرا سب کب نکال کے چلتے ہیں نا۔ تب تہبند صرف رات کو سونے کے لیے پہنا کرتے تھے، اب کی طرح دن رات نہیں۔ کام پہ جاتے ہو ملیشیا کے سوٹ پہنا کرتے جو دادی اپنے محنت کش ہاتھوں سے کوئلے کی استری سے خوب دبا دبا کے استری کیا کرتی۔ بڑے ٹیکے تھے دادی کے تب، دو دو بہویں آ چکی تھی، اشرف کی دلہن اور سہیل کی دلہن۔ سہیل کی بیوی کم عمر تھی مگر سمجھدار تھی، تھوڑا بہت پڑھی لکھی بھی تھی، البتہ مذہبی بہت تھی۔ نماز، روزہ، نعتیں، میلاد، نیاز، کنڈے، معجزہ امام بی بی، ہر بات پہ ایمان تھا اس کا، مگر تب ان سب پہ ضرورت سے زیادہ عمل کرنے کو ڈھکوسلا سمجھا جاتا تھا۔ سہیل کی بیوی راشدہ موجودہ چاچی جی کو بھی سب برادری کے نماز چور دلہن ڈرامے باز کہتی تھی، جس نے ہر وقت نماز والی چادر کی بکل ماری ہوتی تھی۔ وہ سب بھی پردہ کرتی تھی۔ فٹنگ والے ریشمی برقعے جن کے بٹن بند کرنے کے بعد سراپا بالکل آشا پاریک جیسا لگنے لگتا، گلی کا موڑ موڑتے نقاب کا ڈھکن بھی اٹھ جاتا۔ راشدہ کے ہاں حلیمہ سلیمہ اور بڑی والی کوثر کے ہاں اجمل اکمل دونوں کا نزول ہو چکا تھا۔ کوثر کے ہاں ارم کی آمد تھی، جبکہ راشدہ کے ہاں فی الحال فریحہ کے آثار دور دور تک نہ تھے، اور ندیم گود میں تھا۔ اجمل اکمل کے وہی مزاج تھے تب بھی۔ اکمل گلیوں میں کنچے کھیلنے کا شوقین، اسکول سے بھاگنے کا عادی، فیل ہونے کا چیمپئن، اتنا ہی بے دید اور بدلحاظ۔ اجمل البتہ تب ایسا دینی بچہ نہ تھا، بلکہ جب گھر میں ٹی وی نہیں تھا تو چھپ کے ہمسایوں کے گھر ٹی وی دیکھنے جایا کرتا تھا۔ اتوار کے اتوار دور درشن سے رامائن تک دیکھنے کا چسکا تھا اسے۔ حلیمہ سلیمہ قد نکال رہی تھی اور آشتابی سے ان کے لیے رضائیاں گدے بنوا بنوا کے جست کی پیٹی میں پھینک رہی تھی۔ ندیم بچپن سے رونے دھونے والا تھا، حلیمہ سلیمہ میں لڑک پن سے ایکا تھا۔ سرفراز کو ولایت گئے 2.5 سال ہو گئے تھے۔ پچھلے سال گھر میں ٹی وی بھی آ گیا تھا۔ فون سننے کے لیے البتہ ابھی تک ڈاک خانے جانا پڑتا تھا۔ سرفراز نے پچھلے سال ہی جوڈی سے شادی کی تھی۔ کہتا تو یہی تھا کہ اسے کلمہ پڑھا کے اب اسے جوڈی جمیلہ کر لیا ہے، مگر دادی سمیت کسی کو بھی یقین نہیں تھا۔ بھلا چوڑیں بھی کبھی لین پر آتی ہیں؟ دادی کو اپنی نسل خراب ہونے کا بڑا قلق تھا۔ ہائے سرفراز کے ابا، اب ہمارے پوتے پوترے بھی بو ماریں گے جیسے چوڑے ہوتے ہیں۔ انگریزوں کے چوڑے بو والے نہیں ہوتے۔ دادا جی نے اپنی منطق جھاڑی۔ نہ جی، چوڑا چوڑا ہی ہوتا ہے، پاویں تر میں ڈبکی لگا کے آئے۔ اس کی چھائیں بری ہوتی ہے اور انگریز تو نہاتے بھی نہیں ہوں گے۔ ادھر ٹھنڈ جو اتنی ہوتی ہے، اور میموں کے تو سنے جوئیں بھی بڑی ہوتی ہیں، جوؤں نے ہون چوس چوس کے ان کے بال پھیکے رنگ کے کر دیے ہوتے ہیں۔ ویسے تو سرفراز شروع سے دادی کا سب سے چہیتا بیٹا تھا، آخر کالج تک گیا تھا۔ کیا ہوا جو کالج سے ڈگری لیے بغیر ہی نکل آیا؟ اب کون سی ڈگری 4 مہینے میں ملتی ہے؟ مگر گیا تو تھا نا کالج، جو اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ اس نے میٹرک کسی نہ کسی طرح پاس کر لیا تھا۔ اوپر سے اس سہیل اور اشرف کی نسبت ذرا منہ چت بھی تھا، گورا، چوڑا ماتھا، کھلی کھلی آنکھیں، ناسیں ذرا زیادہ پھیلی ہوئی تھی اور ہونٹ تھوڑے باہر کو لٹکے ہوئے تھے۔ مگر کیا ہوا، گورا رنگ اور کھلی آنکھیں سب عیب ڈھک لیتی ہیں۔ تیسری وجہ سرفراز کو دوسرے بھائیوں سے ممتاز کرتی تھی، وہ یہ کہ وہ ماں باپ کا چاپلوس پڑا تھا۔ سہیل فطرتاً لاؤبالی اور اشرف چڑچڑا تھا۔ سرفراز کو عادت تھی ماں کی منجی پر چڑھ کے اس کے تکیے پر سر رکھ کے بھائیوں کی چغلیاں کرنے کی، باپ کے سر پر کالا کولا لگاتے ہوئے اللہ معاف کرے اس کو حسن جوانی کی تعریفیں کرنے کی۔ اس لیے ماں باپ دونوں اس سے زیادہ خوش تھے بنسبت اشرف اور سہیل کے، اور اشرف اور سہیل دونوں کو اس کا جلاپا بھی بہت تھا۔
اسی لاڈ پیار کی وجہ سے ادھر سرفراز کے منہ سے ولایت جانے کی فرمائش نکلی اور ادھر دادا اور دادی نے سب جمع جتھا نکال کے دوسرے لڑکوں کے واویلا میں جانے کے باوجود اسے روانہ کر دیا۔ مگر جیسے اس نے جوڑی سے شادی کی، اسے سب سے چہیتے بیٹے کا سٹیٹس چھن گیا۔ اب ماں باپ کو اس سے بے پناہ گلے تھے، اٹھتے بیٹھتے رونے روئے جاتے اس کی طوطا چشمی اور بے دیدی کے۔ اشرف نے تو خیر ساری عمر یہ چلاکیاں نہ سیکھیں، البتہ سہیل نے موقع غنیمت جان کے ماں باپ کی زندگی میں لاڈلے بیٹے کا خانہ خالی دیکھ کر اسے بھرنے کی کوشش کی، اور کسی حد تک کامیاب بھی رہا۔ کسی حد تک اس لیے کہ جب جب ولایت سے سرفراز کے منی آرڈر آتے، اس کی شبیہ پھیکی پڑ جاتی اور کچھ دن تک گھر میں پھر سے سرفراز ہونے لگتا۔ آج کل پھر سے یہ نام گونج رہا تھا گھر کی فضاؤں میں، کیونکہ سرفراز اپنی بیوی جوڈی یعنی جمیلہ کو لے کر پاکستان آ رہا ہے۔ اپنے آنے سے پہلے اس نے ایک بھاری رقم بھجوا دی تھی، ایک لمبی فہرست اور تاکید کے ساتھ۔ نمبر 1، گھر کا جو سوئچ کرنٹ مارتا ہے اسے فی الفور مرمت کرایا جائے۔ نمبر 2، غسل خانے کے دروازے کی چٹکنی لگائی جائے۔ نمبر 3، باورچی خانے میں گیس کے چولہے کے اوپر جو کپڑے سکھانے والی تار ہے اسے فوراً اتارا جائے تاکہ وہاں اپنے بچوں کی لنگوٹ جلدی سکھانے کے لیے نہ لٹکائی جائے۔ نمبر 4، کال بیل لگائی جائے تاکہ ہر 2 منٹ بعد کنڈا کھڑکانے کی مکروہ آواز کانوں میں رس نہ گھولے۔ نمبر 5، اوپر والی منزل پر ایک اور کمرہ ڈلوایا جائے تاکہ سرفراز اور اس کی بیوی کو مکمل پرائیویسی مہیا کی جا سکے۔ اس والی ہدایت پہ دادی نے ایک ایک بندے سے پرائیویسی کا مطلب پوچھا تھا، کوئی بھی تسلی بخش جواب نہ دے سکا، اور جب کسی شامت کے مارے نے دے دیا تو دادی نے چپل اتار لی۔ بیڑا تر جائے، کھو میں جائے ایسی پرائیویسی، شرم دا گاٹا، اپنے منہ سے مانگ رہے ہائے۔ نمبر 6، بھابھیوں سے کہا جائے کہ اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھیں۔ نمبر 7، اور آپ سے تاکید ہے آپ اپنے بچے یعنی سہیل کو کنٹرول میں رکھیں، خاص طور پر اس کی زبان کو۔ نمبر 8، چھوٹی بھابھی سے کہا جائے کہ جمیلہ کو الرجی ہے، اس لیے اگربتیاں جلانے سے پرہیز کریں۔ اس پہ دادی نے پھر سے نکتہ اٹھایا، اے الرجی کی بلائے۔ اس وقت یہ لفظ اتنا زبان زد عام نہ تھا، اب تو خیر فقیر فقراء بھی مزے سے کہہ دیتے ہیں ہمیں فلاں چیز سے الرجی ہے، ڈھمکاں سے الرجی ہے۔ نمبر 9، مونگرے، گونگلو، چونگا وغیرہ کم از کم 2 مہینے نہ پکائی جائے، اور ہاں وہ جو سردیوں میں اماں مولیاں پالک خشک کر کے رکھتی ہیں گرمیوں میں پکا کے ناک جلانے کے لیے، وہ والا مرتبان تو ہرگز نہ کھولا جائے۔ نمبر 10، اوٹ پٹانگ رشتہ داروں کا داخلہ اس تمام عرصے میں سختی سے بند کیا جائے، خصوصاً زینب پھوپھی، کیونکہ اس کی کرایہ دار کے ساتھ سرفراز کا عشق پیچا چلتا رہا تھا، اور چاچا عابد، جس کے 250 روپے سرفراز نے نوسر بازی کر کے ہتھیا لیے تھے جانے سے پہلے۔ نمبر 11، حلیمہ سلیمہ کے سر سے جوئیں ختم کی جائیں۔ نمبر 12، ابا جی کی گیس کے عارضے کا علاج کرایا جائے، ان کو جوڑی کے ہوتے ہوئے قطعاً کوئی بادی چیز کھانے کو نہ دی جائے، ورنہ وہ بیچاری دوسرے دن ہی گھبرا کے بھاگ جائے گی۔ اس ہدایت پر ابا جی کی گیس دماغ کو چڑھ گئی، وہ مغلظات ابلنے لگی، کیونکہ گوبھی، مولی، آلو، بڑا گوشت ان کو بے حد مرغوب تھے۔ کیا تھا جو یہ کھانے کے بعد گیس کے گولے ان کے پیٹ میں گھومتے رات بھر سونے نہ دیتے تھے؟ اس ہدایت کے بعد اگلی 4 پڑھنے کی نوبت ہی نہ آ سکی، کیونکہ ابا جی یعنی موجودہ دادا جی نے فہرستی پھاڑ دی تھی۔ الو کا پٹھا اوقات بھول گیا، وڈا آیا ملکہ الزبتھ دا قسم، نہیں پسند یہ جگہ تو نہ آئے، دفعہ ہو ادھر سے، نہ لائے اپنی لاڈوں پٹی کو۔ یوں اس ہدایت نامے کی وجہ سے سب نے بڑے ہی برے دل سے سرفراز اور اس کی میم بیوی جوڑی کا بڑے بجھے بجھے اور مرے مرے دل سے استقبال کیا، اور کرنا تو تھا ہی۔ میم جوڑی زہر دینے جوگی تھی، مگر سرفراز تو بیٹا تھا، وہ بھی ولایت پلٹ بیٹا۔ کوثر تو پورے دنوں سے تھی، اور راشدہ کے پاس چند مہینے کے ندیم کا عذر تھا، ورنہ دادی کا تو بس نہ چل رہا تھا کہ اوپر کی منزل پر سرفراز اور اس کی بیوی کے لیے جو کمرہ ڈالا جا رہا ہے وہ بھی راج مزدوروں کی بجائے اپنی ان 2 بہوؤں سے بنوا لے۔ ہاں بعد میں کلئی اس نے خود بہوؤں کے ساتھ مل کے کی تھی، چھوٹی موٹی بچتوں کے لیے تب دادی اکثر ایسے کام کر گزرتی تھی، منجی بن لینا، پیڑھی ٹھونک لینا، دروازوں اور دیواروں پر عید کے عید سفیدی گھول کے کلئی کر لینا، پیتل کے بڑے بڑے دیچکوں اور سینیوں پہ لیموں اور سرکہ مل کے چم کر لینا۔ سرفراز کی آمد پہ وہ سب تیاریاں ہوئی جو عید کی آمد سے پہلے ہوتی تھی۔ ہر کمرے کی پرچھتی پر پڑے ساس اور دونوں بہوؤں کے جہیز کے برتن جو سارا سال مٹی دھول خود پر جماتے رہتے، اتار کے رگڑے اور مانجے گئے۔ لنڈے سے لائے پردے دھو کے استری کر کے دوبارہ ڈوری سے باندھے گئے، اسٹیل کے گلاس گھر والوں کے لیے مخصوص کر کے شیشے کے گلاس نکالے گئے۔ تب سارا گھر سویرے سویرے تام چینی کے بڑے منہ والے پیالوں میں چائے ڈال کے اندر باکر خانیاں بھگو کے کھاتا تھا ناشتے میں۔ اب چینی کی پتلی پتلی کپ پرچیں نکالی گئی، نئے تولیے، خوشبو والا صابن، ساٹن کی بستر کی چادر، تکیے نئی روئی سے بھروائے گئے،
اور ایسے دبا کے بھروائے گئے کہ بس لگے ابھی پھٹے کے پھٹے۔ آخر کار سرفراز اور اس کی میم بیوی کی سواری اتری۔ جوڈی اتنی بھی میم نہیں تھی۔ رنگ گورا تھا مگر بھوری چھائیوں اور سرخ تلوں سے بھرا ہوا، آنکھیں نیلی تھی مگر بہت ڈھونڈنے کے بعد نظر آتی تھی۔ سرسری سا دیکھو تو بس لگے کہ ماتھے کے نیچے 2 فیروزی نقطے ڈالے ہوں کسی نے۔ ناک ستواں تھا مگر اس کے مسام اتنے کھلے اور ہوادار تھے جیسے کسی نے میخیں گاڑنے کے بعد نکال لی ہوں اور سوراخ باقی رہ گئے ہوں۔ ہونٹ گلابی مگر وہیں آنکھوں والا حال کہ ناک کے نیچے ایک باریک سی گلابی لکیر کھینچی تھی، اور ماشاءاللہ کیا خوب طویل کھینچی تھی، اس کان سے لے کر اس کان تک۔ غرض یہ کہ دینے والے نے جوڈی کو وہ سب نوازا تھا جو حسن کے لوازمات میں شمار ہوتا ہے۔ گلابی ہونٹ، نیلی آنکھیں، گورا رنگ، سنہرے بال، ستواں ناک، مگر ساتھ ساتھ اس بات کا بھی پورا بندوبست کیا کہ وہ ان پہ مغرور ہو کے اوقات سے باہر نہ ہو جائے۔ ویسے اخلاق کی اچھی تھی، دبا دبا کے سب سے گلے ملی، بلا وجہ سب کے گال چٹا چٹ چومے۔ دادی نے تو اس کی بغلیں تک بطور خاص سونگی کہ نہاتی بھی ہے، نام کی مسلمان ہوئی ہے، اور حرکتیں وہی چوڑوں والی، مہینوں نہ نہانے والی۔ آئے ہائے، تل کتنے ہیں اس کے منہ پہ۔ بڑی بھابھی تائی جی نے اس کے گورے چٹے رنگ کے آگے اپنی جھلستی ہوئی رنگت کا عیب چھپانے کے لیے نکس نکالا۔ اور کیا بھرجائی، تلوں والا لڈو لگ رہی ہے، سہیل نے کہکا لگایا، یا پھر تلوں والا کلچا۔ وہ شاید اس بیان میں مزید اضافے کرتا کہ راشدہ نے نظروں میں گھور کے چپ کرایا۔ سرفراز ادھر ہی تو آ رہا تھا، یہ تحفے آپ سب کے لیے۔ باہر 2.5-3 سال رہنے کے بعد بڑا بیٹا بڑا تمیز والا ہو گیا تھا سرفراز۔ تو کار کرنے کی بجائے آپ جناب کرنے لگا تھا اور دید لحاظ والا بھی ہو گیا تھا، تبھی تو تحفے لایا تھا۔ ان کی کیا ضرورت تھی سرفراز؟ راشدہ نے تکلف چھاڑا۔ لے ضرورت کیوں نہیں تھی، ہمارے پاس کون سا ڈھیر لگا ہے ولایت سے آئی چیزوں کا۔ سہیل نے تھیلا جھپٹا اور ایک ایک کر کے سامان نکالنے لگا۔ اس کے اور اشرف بھائی جان کے لیے ایک ایک سفاری سوٹ، راشدہ اور کوثر کے لیے چمڑے کے پرس اور میک اپ کا سامان، بچوں کے لیے نکر شرٹیں، فراک اور گھڑیاں تو سب رشتہ داروں میں بانٹنے کے لیے وہ بے تحاشا لایا تھا۔ اور کسٹم سے بچانے کا کیا نرالا ڈھنگ نکالا تھا اس نے۔ اپنے اور جوڈی کے جتنے کپڑے تھے ان کی جیبوں میں ایک ایک گھڑی ڈال کے سلیقے سے طے کیا ہوا تھا۔ وہ سب رشتہ داروں کو بطور تبرک بانٹی گئی۔ یہ کیا ہے سرفراز؟ کوثر نے ایک ڈبیا اس کے سامنے کی جو سرفراز غور سے دیکھنے لگا، پھر جوڈی سے انگلش میں کچھ خسر پسر کی، اور نہ جانے کیوں انگریزی سن کے کوثر اور راشدہ خوام خواہ شرما کے دوپٹے کے کونے دانتوں میں دبانے لگی۔ بھابھی جوڈی نے لیا ہے یہ آپ کے لیے، اسے بلش آن کہتے ہیں۔ اچھا بلش آن، کوثر نے سر ہلایا جیسے ساری بات سمجھ گئی ہو۔ بلش آن پہلے بتانا تھا نا، میں سمجھی ہورے کیا ہے۔ نہیں راشدہ، بلش آن ہے یہ۔ جی بھابھی۔ راشدہ نے بھی بلش آن کی ڈبی کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا۔ ویسے اس کا کرتے کیا ہے؟ کوثر کے اگلے سوال پر سرفراز نے گڑبڑا کے دوبارہ جوڈی سے رجوع کیا۔ جوڈی نے پریکٹیکل پر یقین کرتے ہوئے کوثر کو بلش آن لگا کے دکھایا۔ لے سیدھی طرح کیا، لالی ہے، ولایتی لالی۔ راشدہ نے لقمہ دیا۔ محلے میں خوب تماشا لگا رہا۔ عورتیں آ کے جوڈی کو دیکھتی اور شرماتی رہتی، اللہ جانے شرما کیوں رہی تھی۔ کوئی اس کی شلوار کا پائنچہ ذرا سا اٹھا کے دیکھتی اور باقیوں کو اطلاع دیتی، نہیں اس نے پنڈلیوں سے بال منڈوائے ہوئے ہیں، صفا چٹ پنڈلیاں، ضرور ولایت میں گوڈوں سے اونچے فراک پہنتی ہوگی، بے شرم۔ اور جوڈی مسکرا کر سر ہلاتی، تھینک یو۔ اسے لگتا وہ جھمگٹا بنا اس کی پنڈلیوں کے سڈول پن کے قصیدے پڑھ رہی ہیں، یا اس کی سنہری زلفوں پر نثار ہو رہی ہیں، حالانکہ 2 گھر پڑے والی کبڑی ماسی اس کی لٹیں ہاتھ میں لے کے اپنی پوتیوں کو عبرت دلا رہی تھی۔ اے دیکھو کڑیو، ہور نہ لاؤ تیل، جب تیل لگانے بلاتی ہوں نخرے شروع کر دیتی ہو۔ اس میم کا چاٹا دیکھا ہے، جیسے بتیوں والا چولہا، وہ بھی سوا سے بھرا ہوا۔ تیل نہیں لگاؤ گی تو تمہارے بال بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔ تھینک یو۔ جوڈی نے کبڑی ماسی کے ہاتھ سے اپنی لٹ نزاکت سے چھڑاتے انکساری سے کہا، ڈولے دیکھ اس کے۔ کوثر کی بڑی بھابھی نے جوڈی کے گداز بازو پر چٹکی کاٹی تو جوڈی کھلکھلا کر ہنس پڑی، نوٹی۔ ویسے سوکھی مڑی ہڈیوں کی مٹھ ہے، مگر ڈولے اتنے تگڑے ہیں لگتا ہے ورک شاپ میں گڈیاں ٹھیک کرتی رہی ہے۔ یونائی؟ کوثر کی بھابھی کے مسلسل چٹکیاں بھرنے پر جوڈی نے اسے اس کی بے تکلفانہ اور دوستانہ ادا سمجھتے ہوئے اپنی بے تکلفی بھی جھاڑی۔ رات کو ان دونوں کی سواری اوپر بھیجی گئی، نئے بنے کمرے میں، جس میں پہلا قدم رکھتے سرفراز کو ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ اندر مٹی کے تیل کی سخت ناگوار بو تھی، اس پر حاری ہوتی فنائل کی گولیوں کی بو، اور سب سے بڑھ کر ایک اور عجیب سی بو جسے وہ پہچاننے سے قاصر تھا۔ یہ بو بعد میں پتہ چلا کہ اس کے ولایت جانے کے بعد پچھلے گھر میں کوئی کمینے سے کسائی آ کر بس گئے تھے،
جو گوشت پیش دینے کے بعد گائے بھینسوں کی بچ جانے والی چربی سمیٹ کے گھر لے آتے تھے اور پھر رات بھر چھت پر ٹین کے کنستروں میں چربی ڈال کے چولہوں پر پکاتے رہتے تھے۔ ایسی منحوس واہیات حد تک غلیظ بدبو کہ بندے کا بس نہ چلتا تھا اپنی ناک ہی کٹوا لے، تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری کے مصادق، نہ رہے گا ناک نہ سونگے گا ایسی جناتی بو۔ بڑی مشکل سے اس نے جوڑی کو مطمئن کیا، پردے برابر کر کے دبا کے کھڑکیاں دروازے بند کر کے درزوں میں دوپٹے ٹھونس کے باہر سے آنے والی جلتی چربی کی بو تو کم کی، اندر والی فنائل اور مٹی کے تیل کی بو اس نے پرفیوم سپرے کر کے کم کی، جس سے الرجی کی ماری جوڑی کو چھینکیں آنا شروع ہوگی۔ اوپر سے نئی مصیبت، اس نے سختی سے تاکید کی تھی کہ کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ ضرور بنا لینا۔ پہلے تو اشرف نے اس فرمائش کو غیر ضروری جان کے کانوں میں مارا اور صرف کمرہ بنانے کو ہی اپنا احسان گردانا، مگر آنے سے پہلے جب سرفراز نے بار بار فون کر کے باتھ روم، وہ بھی اٹیچ باتھ روم کی بار بار یقین دہانی کرائی تو دادا نے کہا، اشرف نہ ضد کر، بنا دے غسل خانہ اور لیٹرین، ایک گھر میں دو غسل خانے، یہ تو فضول خرچی ہے ابا جی۔ اس نے پیسے بھیجے، اسے ہوگی لوڑ، تیرا کیا جاتا ہے؟ یہ نہ واپس آ کے لاما دے کہ ہورے میرے دیے پیسے کھانے تھے اس لیے غسل خانہ نہیں بنایا، لگا دے جتنے پیسے بچے ہیں، سادہ لگ گئے تو آ کے بھر دے گا۔ چین بچین ہوتے اشرف نے کمرہ مکمل تیار ہو جانے کے بعد اٹیچ باتھ روم بنوا تو دیا، مگر سو باتیں کرتے ہوئے، یہ نئے نئے رواج ڈالے گا اب گھر میں، کیا لوڑ ہے ایک گھر میں دو لیٹرینیں بنوانے کی، اب کہے گا گھر میں باورچی خانے بھی دو کرو، اتنی بھی کیا نیستی اور ہڈرامی کے بندہ 4 سیڑھیاں اتر کر نیچے نہیں آ سکتا غسل خانے تک، وہ بھی بغل میں چاہیے نواب صاحب کو۔ جان دے اشرف، ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو۔ دادی کے دل میں لاڈلے کی محبت جاگی۔ کیڑی مجبوری؟ ہو سکتا ہے جوڈی میں پیچس کی مریضہ ہو، اسے گھڑی گھڑی جانا پڑتا ہو، اب بیچاری کدھر ادھی راتی پوڑیاں اترتی، مگر اب جو سرفراز دیکھ رہا تھا کہیں باتھ روم کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ہوتا تو ظاہر ہے اندر کہیں اس کا دروازہ بھی کھلتا، خیر رات تو کسی طرح اندر ہی اندر کھولتے گزاری، مگر صبح حساب لیا گیا۔ بنایا تو ہے غسل خانہ، کہاں ہے؟ بغل میں؟ کس کی بغل میں؟ کمرے کی بغل میں۔ کس کے کمرے کی بغل میں؟